لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين سيما بقية الله في الأراضين روحه وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا اللهم عجل لوليك الفرج اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قرآن مجید کی اس آیت شریفہ کی روشنی میں ہماری جو گفتگو چل رہی ہے اس کا موضوع ٹاپک حیات طیبہ اور اہل بیت۔ قرآن حکیم میں اللہ نے یہ بات کہہ کر کے کہ جو بھی اچھا کام کرے ہم اسے پاک زندگی دیتے ہیں، یہ سمجھایا ہے کہ دو کام ہیں، ایک تمہارا ہے ایک ہمارا ہے۔ تمہارا کام ہے اچھا کام کرنا، ہمارا کام ہے پاک زندگی دینا۔ انسان اپنا کام کرے، اللہ اپنا کام کرتا ہے۔ اور پھر جو دوسرا جملہ فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم انہیں جتنا اچھا کام کیا ہے اس سے اچھا اجر عطا کریں گے۔ یہ کہہ کر پروردگار بتا رہا ہے کہ جو تمہارے بس میں ہے وہ تم کرو، جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہم کریں گے۔ تمہارا کام بس اتنا ہی ہے کہ تم اچھے کام کر لو، ہم تمہیں جو بدلہ دیں گے وہ بہترین زندگی کی صورت میں دیں گے۔ انسان کو اللہ نے اپنے وجود کا یقین دلانے کے لیے کہ وہ ہے، جنت ہے، کوثر ہے، سلسبیل ہے، سب کچھ ہے، اللہ نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا۔ اور جب نبیوں کو بھیجا تو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، نبیوں سے کہا علم لے کر جاؤ اور معجزہ لے کر کے جاؤ۔ علم دو، اگر مان لیں تو ٹھیک، ورنہ معجزے دکھاؤ، معجزے سے یقین دلاؤ کہ وہ خدا ہے۔ توجہ، معجزے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جسے دوسرے کرنے سے عاجز ہوں، دوسرے کرنے سے مجبور ہوں، اور صرف وہی کر سکتا ہو جسے اللہ یہ پاور دے۔ توجہ رکھیے گا، بڑی خوبصورت گفتگو اور آپ کو بڑی خوبصورت منزل کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ تقریب شروع ہو چکی ہے، پوری توجہ رکھیے گا۔ حضرت صالح نبی کے پاس لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے اے صالح، کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حضرت صالح فرماتے ہیں بالکل۔ کہنے لگے معجزہ دکھائیے، کہنے لگے چلو۔ لے کر کے آئے کھلی جگہ پر، میدان میں، جہاں پر ایک پہاڑ تھا۔ توجہ، پہاڑ تھا۔ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا، اس میں سے ایک اونٹنی نکالیے، اونٹنی نکالیے، ایسی اونٹنی کی جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ حضرت صالح نے دعا کی، پہاڑ ٹوٹا، اونٹنی باہر آ گئی۔ بھائی توجہ رکھیے گا، یہ تھا صالح نبی کا معجزہ۔ پھر لوگ آئے حضرت موسیٰ کے پاس، اے موسیٰ اللہ کے نبی ہے نا؟ ہاں، یہ پتھر پہ عصا ماریے اور اس سے پانی نکال کر دکھائیے۔ سمجھ رہے تھے یہ تو امپاسبل کام ہے، یہ نہیں معلوم کہ اللہ جسے بھیجے اس کے لیے کچھ امپاسبل نہیں ہوتا ہے۔ توجہ عزیزان محترم، نبی موسیٰ نے عصا مارا، پتھر ٹوٹا اور چشمہ جاری ہو گیا۔
توجہ، پوری توجہ عزیزان محترم. آپ نے غور کیا وہاں پہاڑ ٹوٹا، یہاں پتھر ٹوٹا. ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. وہاں پہاڑ ٹوٹا نبی صالح کے لیے، یہاں پتھر ٹوٹا نبی موسیٰ کے لیے. اب زلیخا حضرت یوسف پر الزام لگا، حضرت یوسف کو مجبور کرنا چاہتی ہے کہ اس کی خواہش پوری کرے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں اپنے رحمان سے پناہ مانگتا ہوں. یہ کہہ کر آگے بڑھے. جو تالا لگایا تھا، دروازہ اندر سے بند کیا گیا تھا، وہ تالا ٹوٹا اور حضرت یوسف باہر نکل گئے. عزیزان محترم کیا ہوا؟ یوسف کا معجزہ تالا ٹوٹا، پوری توجہ. صالح کا معجزہ پہاڑ ٹوٹا، موسیٰ کا معجزہ پتھر ٹوٹا، یوسف کا معجزہ تالا ٹوٹا. آگے آئیے. امیر المومنین کے لیے 13 رجب کعبے کی دیوار ٹوٹی. نہیں آپ غور نہیں فرما رہے عزیزان محترم. آپ نے دیکھا ہر جگہ کچھ نہ کچھ ٹوٹا ہے اور سب نے توڑ کر معجزہ دکھایا. صالح نبی نے پہاڑ توڑ کر، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر توڑ کر، یوسف علیہ السلام نے تالا توڑ کر. علی کے لیے دیوار کعبہ ٹوٹی، سب نے توڑ کے معجزے دکھائے. کائنات میں اکیلا میرا حسین ہے جس نے کچھ توڑ کر معجزہ نہیں، جوڑ کر معجزہ دکھایا ہے. حسین نے آواز دی سب توڑ کر دکھاتے ہیں، میں جوڑ کر دکھاؤں گا. فطرس تیرا پر ٹوٹا ہے، آ میں جوڑ کر دکھاؤں گا، میں جوڑ کر معجزہ دکھاؤں گا. اے راہب تیرا رشتہ اولاد سے ٹوٹا ہے، آ میں تجھے اولاد دے کر اولاد سے تیرا رشتہ جوڑ کر معجزہ دکھاؤں گا. حور سے کہا تیرا رشتہ جنت سے ٹوٹا ہے، آ جا جنت سے رشتہ جوڑ کر دکھاؤں گا. اور ہم سے کہا اگر دنیا کے غموں کی وجہ سے تمہارا رشتہ خدا سے ٹوٹا ہے، مجلس میں آ جاؤ ہم تمہارا رشتہ خدا سے جوڑیں گے. یہاں تک آنا تمہارا کام ہے، یہاں سے وہاں لے جانا حسین کا کام ہے. حسین نے جوڑ کر معجزہ دکھایا ہے، توڑ کر نہیں. کیا ہوا تھا اب سن لیجئے بات. حضرت یوسف علیہ السلام تک آئی تھی نا، ایک جملہ آیا تھا نا. آئیے آج بات وہیں سے شروع کرتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں سن لیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک دن حضرت جبرائیل آ گئے. حضرت جبرائیل نے کہا اے یوسف ایک بات کہنے آیا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن چکے ہیں. بادشاہ، اچھا یہ بادشاہی کا پروسیس ان کا بڑا لمبا ہے. کنویں میں گئے، سب سنتے ہیں آپ، میں بھی آپ کو لاؤں گا. وہاں سے نکلے، پھر قید خانے میں گئے، پھر یہ جو بہت ساری چیزیں ہوئیں، اس کے بعد پھر جا کر بادشاہ بنے. جب بادشاہ بن گئے ایک دن جبریل آئے. جبریل علیہ السلام نے کہا اے یوسف ایک بات کہنے آیا ہوں. یوسف آپ کے کچن میں جو کک ہے، باورچی ہے، جو کھانا بناتا ہے، جانتے ہیں یہ کون ہے؟ نوجوان، ایک دم نوجوان. کہنے لگے کہ تم ہی بتاؤ. حضرت جبریل کہتے ہیں کہ یہ جو باورچی ہے جو کھانا بناتا ہے نا، یہ وہی بچہ ہے جو جوان ہوا ہے جس نے ماں کی گود سے آپ کے پاک ہونے کی گواہی دی تھی. توجہ رکھیے گا. یہ وہی بچہ ہے کہ جس نے جب زلیخا نے تہمت لگائی اور اس کا شوہر جو بادشاہ تھا عزیز مصر اس کی باتوں میں آ گیا اور یوسف علیہ السلام کو سزا دینا چاہتا ہے، تو اسی وقت ایک عورت گود میں بچے کو لے کر آئی تھی جو دودھ پیتا بچہ تھا. اس بچے نے خدا کی قدرت سے بولنا شروع کیا کہ یوسف بے گناہ ہے. توجہ، یوسف بے گناہ ہے، یوسف کی عصمت کی گواہی دی تھی. یہ وہی ہے جو جوان ہوا ہے. جیسے ہی جناب یوسف نے سنا، جناب یوسف دوڑے کچن کی طرف اور جا کر اس کچن سے اس کو باہر نکالا. کہنے لگے ادھر آؤ. لے کر کے پہنچے وہاں کہ جہاں پر شاہی خزانہ رکھا تھا. حضرت یوسف فرماتے ہیں اپنا دامن پھیلا. اس نے اپنا دامن پھیلایا. ظاہر سی بات ہے غریب آدمی ہے، تبھی تو وہاں پر باورچی ہے نا. وہ کوئی وزیر ہوتا تھوڑی نا باورچی ہوتا، اس کو تو ضرورت تھی. اس نے اپنا دامن پھیلایا. یوسف علیہ السلام نے خزانے نکالے، اس کے دامن میں ڈالنے شروع کر دیے، دامن میں ڈالنے شروع کر دیے. توجہ، پوری توجہ. جیسے ہی خزانے اس کے دامن میں آئے یہ بڑا خوش ہوا. یہ تو خوش ہوا، جبریل رونے لگے. یوسف علیہ السلام نے پوچھا جبریل رو کیوں رہے ہو؟ جبریل کہتے ہیں اے یوسف میں سوچ رہا ہوں کہ جس نے آپ کی عصمت کی ایک بار گواہی دی، آپ نے اسے اتنا دے دیا، تو اگر کوئی بندہ مصلی پر آ کر 5 وقت اللہ کی توحید کی گواہی دے، اللہ اسے کیا نہیں عطا کرے گا؟
اللہ اسے کیا نہیں عطا کرے گا، کیا نہیں عطا کرے گا. جملہ کہہ دوں عزیزان محترم، حضرت یوسف، اب یہ پہلے روایت کا سن لیجئے، اس کے بعد میں آتا ہوں یہاں پر. جو اللہ کی توحید کی گواہی دے اللہ اسے کیا نہیں دے دے گا. جیسے یہ بات کہی خاموش ہو گئے، اس لیے رو رہا تھا کہ اللہ کا کرم یاد آ گیا تھا، کرم یاد آ گیا تھا. حضرت یوسف فرماتے ہیں اے جبریل، بھائی دیکھیں جاگ کے سنیے گا خدا کے لیے عزیزان محترم، 2 راتیں بچی ہیں اس عشرے کی، اس کے بعد تو پھر زیارت کی مجلس اور اس کے بعد ایک اور مجلس ہوگی انشاءاللہ. تو پلیز بس یہ پوری طرح جاگ کے سنیے گا. ویسے میں ایسا میٹر پڑھتا ہی نہیں ہوں کہ جس میں انسان کو نیند آ جائے. ہاں، وہ سلانے والی مجلس میں نہیں پڑھتا ہوں، جگانے والی پڑھتا ہوں کیونکہ خود جاگ کے پڑھتا ہوں. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. آپ سوئیں گے تو میرا ذہن ڈسٹریکٹ ہو جائے گا، دوسری طرف چلا جائے گا، اس لیے آپ جاگتے رہیے تاکہ میں بھی یہاں سے جاگتا رہوں. کیا کہا جبریل؟ اور کچھ کہنا ہے؟ جبریل کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے آپ اسے اپنا وصی بنائیں گے. اللہ اکبر. بھائی ابھی تو خزانہ دیا تھا نا، دامن بھرا تھا اس کا. دوسرا حکم اللہ کا کیا حکم ہے؟ اس کو آپ اپنا وصی بنائیں گے. وصی بنائیں گے. کیوں؟ کس بات پر وصی بنائیں گے؟ کون سا بڑا کام کیا ہے؟ کہا ہاں بڑا کام تو کیا ہے. کیا کیا ہے؟ کہا ایک نبی کی عصمت کی گواہی دی ہے. کہاں سے گواہی دی؟ توجہ، کہاں سے گواہی دی؟ کہا اپنی ماں کی گود سے یوسف کی عصمت کی گواہی دی تو یوسف کا وصی بنے گا، یوسف کا وصی بنے گا. بات تو صاف ہو گئی نا عزیزان محترم کہ جو یوسف کی گواہی اپنی ماں کی گود سے دے، جب وہ یوسف کا وصی بنتا ہے تو جو 13 رجب کو خود محمد کی گود میں رسول کی رسالت کی گواہی دے، وہ محمد کا وصی کیوں نہیں بنے گا؟ خود رسول کی گود میں اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت کی گواہی دے. اور صرف گواہی نہیں، جو توریت بھی سنائے، انجیل بھی، زبور بھی اور قرآن. سورہ مومنون. میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام ہوا کیا؟ بھائی پوری توجہ سے سنیے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی، کتنے بھائی تھے؟ 11. سنتے رہتے ہیں آپ. انہوں نے خواب میں کیا دیکھا تھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. کون؟ ستارے سجدہ کر رہے ہیں. بہرحال وہ آپ سنتے رہتے، مجھے اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے بابا حضرت یعقوب کے پاس آئے. ایسے ہی بول کے سنیے گا تو میں آپ کو سناؤں گا. آئے اور کہنے لگے کچھ باتیں ہیں جو بہت کم پڑھی جاتی ہیں، ممبر سے میں چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچا دوں. آپ سنتے رہتے ہیں حضرت یوسف کا، مجھے پتہ ہے کچھ باتیں ہیں جو کم پڑھی جاتی ہیں، وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اسی کے حوالے سے نکات انشاءاللہ ہوں گے. آئے اور کہنے لگے ہم اپنے بھائی کو، اچھا یہ حسد میں تھے کیونکہ یعقوب یوسف کو بہت چاہتے ہیں، یہی تو حسد تھا. کہنے لگے کہ ہم اسے لے جانا چاہتے ہیں. حضرت یعقوب فرماتے ہیں کہ تم مجھے ڈر ہے، مار نہ دو. ارے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، بھائی ہمارا مار دیں گے بھلا، لے جانے دیجئے. توجہ. بڑی مشکل سے اجازت ملی، لے کر کے آئے. جیسے ہی اس کنویں کے پاس آئے کہ جس میں ڈالا تھا نا، پہلے کنویں میں ڈالنے کا پلان تھا ہی نہیں. کیا تھا پلان؟ قتل کرنے کا. پوری توجہ. روایتیں جا کے دیکھ لیجئے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. قتل کرنے کا تھا کہ ماریں گے، جنازہ کہیں گاڑ دیں گے، دفن کر دیں گے اور کرتا خون میں تر کر کے لے جا کے باپ کے سامنے پیش کر دیں گے کہ جانور کھا گئے. یہی تو پلان تھا. توجہ، پوری توجہ. تو قتل کرنے کا تھا. جیسے ہی ایک بھائی بڑھا قتل کرنے، تو انہی بھائیوں میں ایک بھائی تھا جس کا نام تھا یہودا. یہودا کہتا ہے کہ نہیں، قتل مت کرو، آخر میں ہے تو ہمارا بھائی، مارو نہیں. باقی اسے کنویں میں ڈال دو یا کچھ بھی کرو لیکن مارو نہیں، قتل نہیں کرو. اب سارے بھائی اس کی بات مان گئے. ٹھیک ہے، آپ کہتے تو ہم قتل نہیں کریں گے. قتل کرنے سے چھوڑ دیا. یہی تو ہوا. بھائی توجہ، پوری توجہ عزیزان محترم. قتل کرنے سے چھوڑ دیا. روایتوں میں لکھا ہے اس یہودا کی نسل سے اللہ اس سے اتنا راضی ہوا اس بات پر کہ یوسف کی جان بچانے کی بات کہی تھی، یوسف کی جان بچائی تھی. اس بات پر اتنا راضی ہوا کہ اللہ نے اس کی نسل سے نبی پیدا کیے. بنی اسرائیل کے نبی. بنی اسرائیل، اب بتاؤں آپ کو کون کون سے نبی. حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا.
توجہ، حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ مریم اسی کی نسل سے، یہودا کی نسل سے. کیوں؟ کیونکہ اب علماء نے لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کتاب میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہے کہ اس کی نسل سے یہ نبی بنی اسرائیل کے کیوں پیدا ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یوسف کی جان بچائی تھی. اب یوسف بڑے یا محمد بڑے؟ کہا محمد بڑے، ان سے بڑا تو کوئی نبی ہی نہیں ہے. تو جو یوسف کی جان بچائے وہ ہے یہودا، اور جو محمد کی جان مشرکوں سے بچائے اس کا نام ہے ابو طالب. تو پروردگار انعام کیا دے گا؟ کہا اس نے یوسف کی جان بچائی تو اس کی نسل میں یہ نبی دے رہا ہوں. ابو طالب نے محمد کی جان بچائی. یہاں 3-4 نبی نہیں، پورے 12 امام دوں گا. تو میرے اللہ، تو نے وہاں بھی معصوم دیے، یہاں بھی معصوم دیے. ہاں یہ بات تو صحیح ہے نا کہ 12 امام رسول اللہ کے بعد جتنے بھی نبی ہیں سب سے افضل ہیں کہ نہیں ہیں؟ 12 امام ہیں، ہمارا عقیدہ ہے. لیکن پروردگار وہاں بھی نسل میں معصوم، یہاں بھی نسل میں معصوم. تو یہودا تو قیامت میں کھڑا ہو کے کہے گا کہ کون سی بڑی بات تھی، اگر ابو طالب کو ملے تو مجھے بھی ملے تھے. اللہ نے کہا اس کا بھی انتظام کیے دیتا ہوں. ابو طالب ہر حال میں بلند ہے، بہت بلند ہے، ان کی بلندی تک یہ پہنچ ہی نہیں سکتا. پروردگار دلیل کیا ہے؟ کہا ٹھہر جاؤ، قیامت ٹھہر جاؤ، آنے دو. جب 12واں بھی آئے گا جو ابو طالب کا بیٹا ہوگا، اور عیسیٰ بھی آئے گا جو یہودا کی نسل سے ہوگا. جب نماز کا وقت ہوگا تب دیکھ لینا ابو طالب کا بیٹا آگے ہوگا، یہودا کا پیچھے ہوگا. تب دیکھنا فضیلت، ابو طالب کی فضیلت تب سمجھ میں آئے گی. اچھا کیا ہوا؟ پلان کیا بنا؟ قتل نہیں کرتے، کنویں میں ڈال دیتے. اب بڑے دل سے میں جملہ پڑھوں گا اور آپ اتنے ہی دل سے سنیے گا. کیا ہوا؟ کنویں میں ڈال دیا جائے. جس کنویں میں ڈالا گیا جانتے ہیں علماء نے لکھا اس کنویں میں اندھا کنواں ہمارے کہتے ہیں جو سوکھا کنواں پرانا، اس میں سانپ، بچھو اور بڑے زہریلے جانور تھے. علماء نے لکھا ہے. اب یہ میں کتاب میں جو لکھا ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں، نتیجہ تو ابھی دوں گا. جیسے ہی کنویں کے پاس حضرت یوسف کو ان کے بھائی لے کر آئے ڈالنے کے لیے، جانوروں نے نیچے سے دیکھا یہ زہریلے سانپ، بچھو، یہ خوش ہوئے اور کہنے لگے بڑے دن سے ہم ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، آج موقع ملا ہے، کوئی انسان آ رہا ہے، ہم اسے کھائیں گے. توجہ، ہم اسے کھائیں گے، انسان آ رہا ہے. جیسے ہی آپس میں ڈسکشن شروع ہوا نا یہ جانوروں میں، ایک بڑا سانپ نکلا. علماء نے لکھا ہے اور اہل سنت کی روایت میں ایک چیز موجود ہے. ایک بڑا سانپ نکلا اور اس نے کہا خبردار، کوئی اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کوئی اسے کاٹے گا نہیں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ پہلی بات یہ ہے معصوم کو جانور کاٹ نہیں سکتا. دوسری بات، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ جملہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ صدیق نبی ہے. کاش آپ پہنچ گئے ہوتے عزیزان محترم تو میں آگے کی محنت سے بچ جاتا. دیکھیے اگر آپ پوری طرح پہنچ گئے نا تو میں شکر کروں گا. عزیزان محترم جلدی سے آپ پہنچ جائیے گا. کیا کہا؟ کوئی اسے سانپ نہیں کاٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صدیق نبی ہے. پتہ چلا جو صدیق ہوتا ہے اسے سانپ نہیں کاٹتا. سن رہے ہیں عزیزان محترم؟ جو صدیق، میں تو کہیں لے کے جا رہا ہوں آپ کو، جو صدیق ہوتا ہے، پھر کہہ رہا ہوں، جو صدیق ہوتا ہے اسے سانپ نہیں کاٹتا. پھر کہہ رہا ہوں جو صدیق ہوتا ہے اسے سانپ نہیں کاٹتا. تو اب اگر شب ہجرت رسول کے ساتھ غار میں جانے والے کو سانپ کاٹ لے تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو سانپ بہت برا تھا یا جسے کاٹا وہ صدیق نہیں تھا. ہے نا عزیزان محترم؟ جسے کاٹا تو سانپ بڑا برا تھا بھائی، کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا. یا تو جسے کاٹا وہ صدیق. یہی یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے کیونکہ صدیق کو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یوسف صدیق نبی. ہاں ہے توجہ، صدیق نبی. اچھا ایک جملہ اور سنا دوں آپ کو.
روایتوں میں، بس یہ جلدی سے آگے بڑھوں گا جملہ کہہ کے، جب بھائی یوسف کو ڈالنے لگے، کنویں میں پھینکنے لگے، یوسف پہلے رو رہے تھے، مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو، یہ سب باتیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی پھینکنے لگے نا، اچانک کچھ یاد آیا، یوسف علیہ السلام ہنسنے لگے۔ بھائیوں نے کہا ہنس کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے، یوسف کہتے میرے بھائیوں اب تو تم پھینک ہی دو گے، کوئی بات نہیں، تم نے تو ارادہ بنا لیا ہے۔ میں یہ سوچ کے ہنس رہا ہوں کہ جب میں اتنے بھائیوں کو دیکھتا تھا تو میں سوچتا تھا جس کے اتنے بھائی ہوں اسے کون تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ مجھے اپنے بھائیوں پر بڑا بھروسہ ہے، کاش میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہوتا، تم پر نہ کیا ہوتا۔ توجہ ہے، یعنی سگے رشتے، دیکھیے اب وہ توکل اور میں اس کا ایک پورا ڈسکشن ہے، چیپٹر ہے پورا، میں انشاءاللہ کبھی آپ کو ضرور سناؤں گا کہ کس طرح کا توکل۔ بھائی ہم لوگ کہتے ہیں نا آپس میں بات چیت میں، آپ پر بڑا بھروسہ ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، وہ ٹرسٹ ہے۔ وہ توکل کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، وہ توکل بس اللہ کے لیے ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ کبھی آپ کو ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ، سنیے گا بعد میں جلدی سے آگے، کیونکہ آج ٹاپک میں نہیں ہے، ٹاپک میں ہوگا انشاءاللہ 11ویں یا 12ویں محرم کی جو مجلس ہوگی اس میں انشاءاللہ کلیئر کر کے جاؤں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ سنیے گا کیا ہوا، کنویں میں ہے، قافلہ گزرا، نکالا گیا کنویں سے۔ بھائی بول کے سنیے گا، خدا کے لیے بول کے سنیے گا، کنویں سے نکالا گیا، لے کر چلے۔ وہ بزنس مین تھے جن کا قافلہ تھا، بزنس والے لوگ تھے، بزنس مائنڈڈ، لے کے چلے۔ کہاں آئے؟ مصر کے بازار میں۔ بڑا خوبصورت بچہ ہے، بڑا خوبصورت، کسی کے ہاتھ بیچ دیں گے، پلان تو یہی تھا۔ اب یہ خبر، اتنا خوبصورت بچہ، یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے ادھر سے اپنا غلام بھیجا کہ میں آ رہا ہوں دیکھنے، اور مجھے سمجھ میں آیا تو میں خرید لوں گا، اپنا غلام بناؤں گا۔ توجہ، پوری توجہ بھائی، میں تو ہسٹری سے چل رہا ہوں نا، تاریخ سے۔ جیسے ہی پتہ چلا بادشاہ آ رہا ہے، فوراً ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ پہلے تو کچھ بھی بیچ دیں گے، بیچ دیں، کچھ بھی مل جائے گا۔ اب یہ ہوا نہیں، جب بادشاہ خریدے گا تو ظاہر سی بات ہے، جیسا آدمی ویسا پرائس ہے، ویسے ہی پرائس لگایا جائے گا۔ آ گئے، اب بڑا پیارا نقطہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، پوری توجہ سے سنیے گا۔ آ گیا بادشاہ، دیکھا، کہا مجھے تو خریدنا ہے، کہ خریدنا ہے، قیمت دیجئے۔ کیا قیمت؟ بتایا گیا کہ دیکھو ایک ترازو لاؤ، ایک طرف یوسف، ایک طرف دولت، اس کے وزن کے برابر جو ہو، یہی تو سنتے ہیں آپ، دے دو، بات ختم، لے جاؤ بچے کو، اس کے وزن کے برابر۔ کیا ہوا؟ ترازو میں ایک طرف حضرت یوسف کو بٹھایا گیا، ایک طرف سونا چاندی لا کے رکھ رہے ہیں۔ یوسف کا پلہ زمین سے چپکا ہوا ہے، وہ اٹھتا ہی نہیں، نہ جانے کتنا کچھ ڈال دیا گیا، بھاری بھاری چیزیں، نہیں وہ تو ہلا ہی نہیں۔ یعنی یوسف کا وزن اتنا، نہیں میں جملہ کہہ رہا ہوں، ارے بڑے کمسن تھے، ایک بچے کا وزن کتنا ہو سکتا ہے، لیکن یہ نبوت کا وزن تھا۔ سن رہے عزیزان محترم، نبوت کا وزن تھا۔ بڑا لطیف نقطہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، نبوت کا وزن تھا۔ یوسف بیٹھے مسکراتے رہے، رکھتے رہو تمہیں جو رکھنا ہے، بڑی بھاری بھاری چیزیں رکھ ڈالی، کچھ نہیں، انہیں پتا تھا یہ ساری چیزیں مجھے ہلا بھی نہیں سکتی۔ پوری توجہ رکھیے گا۔ جب تھک گئے نا، کہنے لگے یوسف تمہارے اندر کتنا وزن ہے؟ کہنے لگے چھوڑو، تمہیں چاہیے کہ میرا پلہ اوپر جائے، اوپر چلا جائے، اور یہ جس میں رکھ رہے ہو یہ بھاری ہو جائے۔ کہاں؟ دیکھیے نبوت کے بارے میں بات کر رہا ہوں نا، بڑا سنبھل کے بات کرتا ہوں، بڑی احتیاط کے ساتھ۔ یہ نیچے ہو جائے۔ کہاں؟ کہا میں بتاتا ہوں، یہ سب ہٹا دو، سونا چاندی یہ جتنے بھی گہنے وہنے سب ہٹاؤ، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک کاغذ اور پین لے کے آؤ، لا کے دے دیا۔ خوش نصیب تھے یوسف، لوگوں سے کاغذ اور قلم مانگا۔ کیا سن رہے ہیں عزیزان محترم؟ مل گیا۔ ہمارے نبی کو نہیں دیا گیا۔ نہیں میں جملہ کہہ دوں، وہ کافر تھے لیکن اتنا جانتے تھے جب نبی کاغذ اور قلم مانگے تو دیا جاتا ہے۔ وہ مسلمان کیسے تھے کہ نبی مانگ رہے تھے یہ شک کر رہے تھے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ ہے توجہ آپ کی؟ پتہ نہیں کیسے مسلمان تھے۔ بیٹھے ہوئے آرام سے، لاؤ کاغذ و قلم، لائے، صرف اتنا لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنتے ہیں نا، بسم اللہ لکھی، کہا اس پہ رکھ دو۔ جیسے ہی رکھا گیا یوسف کا پلہ اوپر چلا گیا، وہ بھاری ہو گیا۔ ایک کاغذ
اس پر نام بسم اللہ. توجہ، پوری توجہ، یہیں پر تو ساری بات ہے. میں جب پڑھ رہا تھا نا تو میرے ذہن میں سوال آیا، میرے اللہ، یوسف سے درجے میں بڑے نبی بھی تو گزرے ہیں. حضرت ابراہیم درجے میں بڑے تھے کہ نہیں یوسف سے؟ تھے، درجے میں بڑے تھے، بڑے نبی گزر چکے ہیں. پروردگار، حضرت نوح بڑے تھے، وہ تو اولو العزم میں سے، یوسف تو اولو العزم میں بھی نہیں ہے. جو 5 اولو العزم ہیں ان میں سے نوح اور ابراہیم گزر چکے ہیں. پروردگار اگر، توجہ، میرے اللہ، یوسف کا وزن اگر جس پلے میں تھا، اگر یوسف کو اٹھانا ہی تھا اور اس پلے کو بھاری کرنا تھا تو تجھے اپنا نام رکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ سنا آپ نے عزیزان محترم، کیا اپنے نام سے یوسف کا وزن کروا رہا ہے؟ پروردگار تیری شان تو سب سے بڑی ہے، تو اکبر ہے، تو اپنے نام سے یوسف کا وزن، عقل میں بات نہیں آتی. ارے ان نبیوں کا نام رکھوا دیتا، اللہ آواز دے گا. وہ تو آیت میں اللہ کا نام آ گیا اس لیے لکھوانا پڑا، ورنہ میں اپنے نام سے یوسف کا وزن کیوں کرواؤں گا؟ ارے تم پڑھو تو اور جا کر میرے علی کو دیکھو. اسی لیے میرے علی نے کہا تھا کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ الحمد میں ہے، جو الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کے نقطے میں ہے. میں نقطے سے وزن کرا رہا ہوں. نہیں، اپنی بات کو میں واضح نہیں کر پایا عزیزان محترم. یہ نقطہ جس کی نسبت علی سے ہو گئی، جب وہ یوسف کے وزن سے بھاری ہو جاتا ہے تو اگر علی کی ضربت خندق میں چلے تو ثقلین پر بھاری کیوں نہیں ہوگی؟ جس نقطے کی نسبت ہو جائے علی سے، نقطے کی، یوسف کے وزن سے، اس نقطے کا، آپ گہرائی پہ عزیزان محترم جائیں گے تو لطف آئے گا. اے توجہ، حضرت یوسف علیہ السلام، روایتیں بتاتی ہیں پورا وہ ساری تکلیفیں اٹھائیں، جیل میں گئے، قید خانے میں گئے. آپ کو سنا دوں قید خانے کا واقعہ، بس جلدی سے میں آگے بڑھوں گا اس کو سنا کر کے. قید خانے میں حضرت یوسف پورے قید خانے کے قیدی ان کے گرویدہ ہو گئے، یعنی اسے آج کی انگلش میں کہتے ہیں فین ہو گئے. اتنا اچھا ذکر خدا کرتا ہے اور ہر وقت بڑا شریف ہے، بڑا نیک ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے. اللہ نے حضرت یوسف کو خواب کی تعبیر بتانے کا علم دیا تھا. سنتے ہیں آپ. ایک آدمی آیا، کہنے لگا یوسف، اب بڑے سب دوست ووست بن گئے اندر قید خانے میں. کہنے لگا یوسف، میں نے خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا بھائی؟ کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، بڑی خوبصورت منزل پہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں. عزیزان محترم، علماء سے خاص توجہ چاہتا ہوں اس جملے کے اوپر. شراب پلا رہا ہوں، بتاؤ میرا کیا ہوگا؟ تعبیر بتاؤ، رزلٹ بتاؤ کیا ہوگا؟ کہا تم آزاد ہو جاؤ گے اور بادشاہ کے ندیم بنو گے. ندیم مطلب ساتھ میں رہنے والا، ساقی بنو گے. الگ الگ روایتیں. دوسرا آیا، کہنے لگا میں نے بھی خواب دیکھا ہے. اس نے اپنا خواب سنایا. فرماتے کہ تم مارے جاؤ گے. کہنے لگا میں نے کوئی خواب ہی نہیں دیکھا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا. ہنسنے لگا. اور تم نے تعبیر بھی بتا دی کہ میں مارا جاؤں گا، مجھے پھانسی ہوگی. کہنے لگا میں تو مذاق کر رہا تھا. حضرت یوسف فرماتے لیکن میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. بھائی نبوت سے مذاق بھاری پڑ گیا، نبی سے مذاق کیا تھا نا، بھاری پڑ گیا. کہنے لگا میں تو مذاق کر رہا تھا. حضرت یوسف فرماتے نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، تو مارا ہی جائے گا، مارا جائے گا. توجہ، جھوٹ بولا تھا نا، مارا جائے گا. اس نے یہی کہا تھا کہ میں تو کوئی خواب دیکھی، میں تو مذاق کر رہا تھا. یوسف فرماتے ہیں مارا جائے گا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری زبان پر آ گیا کہ تو مارا جائے گا، اور میں ہوں صدیق، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نے کہہ دیا. اب جانتے ہیں کیا ہوا؟ ہاتھ پیر جوڑنے لگا. اے یوسف، میں بچے والا آدمی ہوں، فیملی والا آدمی ہوں. آپ نے کہہ دیا مارا جاؤں گا تو مطلب جھوٹ تو بولتے سنا ہی نہیں کبھی آپ کو، اب تو وہی ہوگا. ارے بس معاف کر دیجئے. یوسف کہتے، اب جا کے دیکھ لیجئے گا کتاب میں، یوسف نے اسے تسلی دی. کہنے لگے بھائی دیکھو، مرنا تو سب کو ہے، کسی کو جلدی کسی کو دیر میں، گھبراؤ نہیں، موت تو آئے گی، پھانسی پہ تو چڑھائے جاؤ گے، لٹکائے تو جاؤ گے. کہنے لگا کہ ارے آپ ہی نے تو کہا ہے نا موت کا، اب آپ زندگی کا کہہ دیجئے. کہا نہیں، میں نے جو کہہ دیا بس وہی ہوگا. مطلب اچھے بھلے آدمی کو موت تک تو لے آئے. کیا سنا عزیزان محترم؟ اس کے ایک مذاق پر اسے موت تک تو لے آئے. وہی کہہ رہا ہے کہ مجھے زندگی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فیملی والا آدمی ہوں، کیا ہوگا ان کا؟ کہا نہیں، موت تک آ گیا ہے، بس اب زندگی کی بات میں نہیں کر سکتا، تجھے موت تو آئے گی.
تاریخ یہاں پر رک گئی، ہسٹری یہاں پر رک گئی، توجہ، ہسٹری لیکن آگے بڑھتی ہے. یوسف کی کہانی یہاں پر رکی، یوسف کی داستان یہاں پر رکی، لیکن تاریخ معصوم آگے بڑھی. علی کا زمانہ آیا، ایک بوڑھی عورت کو لوگوں نے لالچ دی 2 لاکھ درہم لے لے. علی نے اعلان کیا ہے کہ مجھے سارا علم آتا ہے، مجھے سب کچھ پتا ہے، تیرے بیٹے کو ہم لٹا کر لے چلتے ہیں، علی کے علم کا امتحان لیتے ہیں. جاگ کے سنیے گا، علی کے علم کا امتحان لیتے ہیں، سامنے رکھیں گے، علی سے کہیں گے نماز جنازہ پڑھا دو، اور جب پڑھائیں گے تو ہم تمہارے بیٹے کو اٹھائیں گے اور کہیں گے یہ تو زندہ تھا. آپ کہتے ہیں غیب کا علم آتا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ سامنے لیٹا ہوا زندہ ہے، اور زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دی. وہ عورت بیچاری غریب عورت، مفلس عورت، 2 لاکھ بہت بڑا اماؤنٹ تھا، ایک ہینڈسم اماؤنٹ اس کے سامنے. وہ تو بیچاری لالچ میں آ گئی. لیکن میں بڑے آسان کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے ان الفاظ کو استعمال کرتا ہوں. کہنے لگی ٹھیک ہے چلو بھائی، لے کے آ گئے، علی کے سامنے لا کے رکھا گیا. آپ کہتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ آتا ہے، سارا علم آسمانوں کا زمینوں کا، نماز جنازہ پڑھا دیجئے. چادر سے ڈھانک کر کے جوان کو لٹایا ہوا ہے زندہ. علی نے نماز پڑھائی. پہلے پوچھا عورت سے نماز جنازہ پڑھا دوں؟ نہیں، غور نہیں کیا آپ نے. نماز میت پڑھا دوں؟ پڑھا دیجئے. اب ظاہر سی بات ہے پیسہ سر چڑھ کے اس کے دماغ میں بول رہا، پڑھا دیجئے. پھر پوچھا، 3 بار پوچھا ہے امیر المومنین نے، پڑھا دوں؟ پڑھا دیجئے. پڑھا دوں؟ پڑھا دیجئے. ادھر علی کی تکبیر شروع ہوئی. روح کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ روح کو قرآن میں امر کہا گیا ہے، قل الروح من امر ربی. روح کو امر کہا گیا ہے. ارے روح کیسے رکے اگر علی ارادہ کر لے نکلنے کا؟ کیونکہ روح امر ہے، علی اولی الامر ہے. توجہ دیدان محترم، علی اولی الامر ہے. پڑھائی نماز. جیسے ہی نماز ختم ہوئی ہنسنے لگے سب جو آئے تھے نا، پیسہ ویسا کھلا پلا کے بیچاری بڑھیا کو، ایک لوتا بیٹا وہ بھی گیا ہاتھ سے. کہنے لگے آپ تو کہتے تھے آپ کو آسمانوں و زمینوں کا سارا علم ہے، سامنے لیٹا ہوا جوان زندہ لڑکا، آپ کو نہیں پتا چلا زندہ ہے؟ علی فرماتے ہیں اگر زندہ ہے تو لے جاؤ. چادر ہٹائی تو دیکھا مرا ہوا تھا. پوری توجہ، مرا ہوا تھا. سنتے ہیں نا آپ قصہ؟ جلدی سے جیسے ہی بڑھیا نے دیکھا کہ بیٹا تو گیا ہاتھ سے، جلدی سے آئی. اب ان کے پاس نہیں گئی جنہوں نے پیسہ دینے کی بات کی تھی، علی کے پاس آئی. کہنے لگی مولا معاف کر دیجئے، پیسے کی لالچ میں آ گئی تھی، بیٹے کو زندہ کر دیجئے، زندہ کر دیجئے. علی نے ایک ٹھوکر ماری اور کیا فرمایا؟ بڑا کریم ہے ہمارا مولا. ایک ٹھوکر ماری اور کیا کہا؟ قم بے اذنی، میری اجازت سے اٹھ کر کھڑا ہو جا. جیسے ہی کہا وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا. نہیں میں جملہ کہوں گا، یوسف علیہ السلام نے زندہ کو موت تک پہنچایا لیکن پھر زندگی تک نہ لا سکے. علی وہ ہے جو پہلے موت تک لاتا ہے پھر موت سے زندگی تک لے کر جاتا ہے. جو زندگی تک سے موت تک بھی لایا، موت سے زندگی تک بھی لے گیا. یہ ہمارا مولا، یہ ہے اختیار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے سنا. آخری 1-2 جملے اور پھر میں غم کے بیان مصائب پر آ جاؤں. روایتوں میں یہ ہے حضرت یوسف حضرت یعقوب بیٹے کے غم میں اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئی. سنتے ہیں نا؟ ایک لطیف بات آپ کے حوالے کرنی تھی، اس لیے میں یہ جملہ سنانا چاہتا ہوں، ورنہ میں یہیں پر روک رہا، لیکن سن لیجئے، بڑی پیاری بات ہے. کیا ہوا؟ یعقوب بیٹے کے غم میں پتا تھا زندہ ہے، معلوم تھا نا زندہ ہے، بس نظروں کے سامنے نہیں، تو رو رہے ہیں. مسلمان جھوم جھوم کے قرآن میں پڑھتا ہے کہ یعقوب یوسف کے لیے روئے. ارے وہ زندہ پہ روئیں تو بدعت نہیں، ہم حسین پر روئیں تو بدعت کہاں سے ہو جاتا ہے؟ توجہ، حسین تو یوسف کا بھی امام ہے، آقا ہے کہ نہیں عزیزان محترم؟ اب سنیے کیا ہوا. یوسف بادشاہ بن چکے ہیں مصر کے. پتہ چلا کہ میرے بابا کی آنکھیں چلی گئیں. رب یدت عیناہ من الحزن فہوا قدیم. آنکھیں چلی گئیں آنکھیں. اب یہ قرآن ہے، سورہ یوسف جا کے دیکھ لیجئے گا، قرآن ہے، یہ تو کوئی ہسٹری کی بات ہے ہی نہیں، قرآن ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے غلام کو بلایا، کپڑا دیا، اپنی قمیص لے جاؤ میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، اور جیسے ہی ڈالو گے آنکھیں آ جائیں گی. غلام چلا دور سے، توجہ، پوری توجہ.
مصر سے کہاں ہے یعقوب؟ فلسطین میں. توجہ، حضرت یعقوب کہاں ہے؟ فلسطین. اور کہاں سے چلا ہے؟ مصر سے، بہت دور ہے. وہاں سے لے کر کے آ رہا ہے. چلیے بارڈر تو ملتا، وہ اسرائیل سے، اب اسرائیل کے حصے میں چلا گیا، ادھر سے بارڈر ملتا ہے مصر کا. آ رہا ہے لے کر کے، بڑی دور ہے، کئی میل دور، کئی کلومیٹر دور. جیسے ہی وہ غلام یوسف کا کرتا لے کے چلا، اب قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ یعقوب نے، آنکھیں چلی گئی نا، اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. خوشبو میں محسوس کر رہا ہوں. نہیں غور نہیں کیا آپ نے، میں کہیں آپ کو لے کے جاؤں گا، ایسے تو نہیں چھوڑوں گا عزیزان محترم. میں یوسف کی، کون کہہ رہا، کس نے کہی یہ بات؟ یعقوب نبی نے. ساتھ میں یہ بیٹے بھی تو تھے، کسی کو محسوس نہیں ہوئی، صرف یعقوب کو محسوس ہوئی. کس کی خوشبو؟ یوسف کی. ادھر بھی معصوم، ادھر بھی معصوم. پتہ چلا کہ جب معصوم دونوں طرف ہوں تبھی خوشبو محسوس ہوتی ہے. نبی کے ساتھ، ہمارے نبی کے ساتھ تو بہت رہتے تھے، لیکن جب نبی چادر میں آئے تو حسن کو خوشبو محسوس ہوئی، چادر میں چلے گئے. حسین کو محسوس ہوئی، چادر میں چلے گئے. علی کو محسوس ہوئی، چادر میں چلے گئے. بتا دیا ہر ایک کو معصوم کی خوشبو نہیں محسوس ہوتی، جب دونوں طرف معصوم ہو تبھی خوشبو محسوس ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. معصوم ہو. ہے توجہ عزیزان محترم. آئے، غلام لے کر کے آیا، کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھ دیا. جیسے ہی کرتا رکھا اور ہٹا، آنکھیں واپس آ گئیں. میں نے کہا اے نبی یعقوب، یہ 17 سال گزر گئے بیٹے کے غم میں، آنکھیں چلی گئیں. 17 سال کے بعد ملاقات ہوئی تھی بیٹے سے. اتنے دن تک آنکھیں چلی گئی تھی، آنکھیں تو بہت پہلے چلی گئی تھیں. اللہ سے کہتے میرے اللہ آنکھیں دے دے. یعقوب کہیں گے میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، میں بھی کرتے کا انتظار کر رہا ہوں. کیا سن رہے ہیں عزیزان محترم؟ جس کرتے کی نسبت معصوم سے ہو جائے اس میں شفا آ جاتی ہے. کہاں ہے عزیزان محترم؟ جس کپڑے کا ریلیشن معصوم سے ہو جائے اس میں شفا آ جاتی ہے. اب کبھی عباس کے علم پر اعتراض نہ کرنا، حسین کے تابوت پر اعتراض نہ کرنا. اگر یوسف کے کرتے میں یہ اثر ہے کہ نابینا کو بینا بنا سکتا ہے تو حسین کے علم کا کپڑا بیمار کو شفا کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ ہے توجہ نہیں؟ ابھی آپ اس سے زیادہ بولیں گے اور پھر میں غم کے بیان پر سیدھے لے کے چلا جاؤں گا آپ کو. چھوٹی سی بات سن لیجئے. کیا ہوا تھا؟ حسین ولادت ہوئی، کہاں ہے؟ جھولے میں. جبریل 50,000 فرشتوں کو لے کے آسمان سے چلے اور اپنی مرضی سے نہیں چل پڑے تھے. وہاں فرشتے بیکار تو نہیں بیٹھے، فری بیٹھے ہوئے، چلو بھائی چلو مبارکباد دے کے آ جاتے ہیں. یہ ایسا کچھ نہیں تھا. جو رکوع میں وہ رکوع میں، جو سجدے میں وہ سجدے میں، جو تشہد میں وہ تشہد میں. عبادت کر رہے ہیں سب کے سب، چھڑوا دی عبادت. جاؤ حسین کی مبارکباد دے کے آؤ. توجہ، چلے ادھر سے جبریل. کتنے؟ 50,000 اینجلز، 50,000 فرشتوں کو لے کر آ رہے ہیں. اچانک دیکھا ایک ویلی، ایک وادی میں فرشتہ پڑا ہوا ہے جس کا نام ہے فطرس. اٹھایا، بس یہی جملہ ہے، آپ خدا کے لیے پوری محبت سے سنیے گا، میں سمجھوں گا میری محنت وصول ہو گئی اتنی دیر کی. لے کے چلے، آئے. آپ نے سنا ہوگا اس کو بڑے طریقے سے، میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بس ایک جملے کی زحمت ہے خالی آپ کے لیے. چلے، نیچے سے اس نے آواز دی، فطرس نے. کہنے لگا بھائی جبرائیل، بھائی آسمان پر رہتا تھا نا پہلے ہی، تو جان پہچان تو تھی. جبریل کہاں جا رہے ہو؟ کہا سب سے بڑے نبی کے گھر میں نواسا آیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، جاؤ جا کر مبارکباد دے کے آؤ. مبارکباد دینے جا رہے. کہنے لگا مجھے بھی لے چلو. اس نے بھی دیکھا موقع اچھا ہے، اتنے دن سے پڑے ہوئے ہیں، 70 سال یا اس سے بھی زیادہ، پتہ نہیں کتنے، 70,000 سال، الگ الگ روایتیں، پڑا ہوا تھا بیچارہ، ہے نا، عذاب جھیل رہا تھا. چلے، جبریل آئے، اٹھایا، لے کے چلے، نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی، آج خوشی کا دن ہے، نواسا آیا ہے، اسے شفا دے دیجئے. توجہ، نبی نے کیا فرمایا؟ وہ حسین کا جھولا ہے، جھولے سے مس کر دو. یہی تو سنتے ہیں آپ، جھولے سے مس، ٹچ کر دو، مس کر دو، اسے بالوں پر مل جائیں گے.
اس کے پر جلا دیے ہیں نا اللہ نے، مل جائیں گے۔ آپ نے غور کیا نبی نے یہ نہیں کہا کہ حسین سے مس کر دو۔ کیا سن رہے ہیں عزیزان محترم؟ میں تو کہیں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، بس اس جملے پر میں مصائب پر آ رہا ہوں، میں غم کے بیان پر آ رہا ہوں، بس یہ جملہ سن لیجئے گا پوری محبت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہا کہ حسین کے بدن سے ٹچ کر دو، حسین کے جھولے سے مس کر دو، جھولے سے مس کر دو۔ جھولے میں حسین کتنے دن تک رہے؟ کچھ مہینے، 1 سال، 1.5 سال، اتنا ہی تو رہے۔ لیکن جھولے میں یہ اثر آ گیا کہ جو فطرس جیسے فرشتے کو معافی بھی دلوا رہا ہے، شفا بھی دلوا رہا ہے، ارے جس جھولے میں حسین کچھ دن رہ جائے، جب اس میں اتنا اثر ہے تو کربلا میں جو حسین کی زری ہے، جس میں 1400 سال سے حسین سو رہے ہیں، اس کو چھونے سے شفا کیوں نہیں ملے گی؟ 1400 سال سے میرا حسین، کیوں نہیں شفا ملے گی؟ شفا بھی ملے گی، مغفرت بھی ملے گی۔ حضرت یوسف کی بات کی تھی، آج آپ رونے آئے ہیں یوسف زہرا پر۔ بہت ساری باتیں میں نے چھوڑ دی چونکہ میں غم کے بیان پر آ گیا۔ آج آپ اس شہزادے کا ماتم کرنے آئے ہیں جسے علی اکبر کہا جاتا ہے۔ وہ شہزادہ جسے زینب نے پالا ہے، وہ شہزادہ جو ہم شبیہ مصطفیٰ ہے۔ آپ روتے ہیں، حضرت زہرا آپ کو دعا دیتی ہیں، آپ کو دعائیں ملتی ہیں بی بی کی۔ بی بی نے تمنا کی تھی اور کہا تھا بابا میرے حسین پر کون روئے گا؟ رسول نے فرمایا تھا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر روئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں پر روئیں گی، جس کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے۔ جانتے ہو عزادارو، یہ شہزادہ وہ ہے کہ جب علی اکبر کی ولادت ہوئی، روایتوں میں یہ ہے کہ ہم شبیہ پیغمبر کیوں تھے؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے نانا سے بڑا پیار تھا۔ وفات ہوئی رسول کی، بہت روئے، نوجوانی آئی بہت روئے، جوانی آئی بہت روئے، شادی ہو گئی پھر بھی نانا کو یاد کر کے روتے تھے۔ آخر میں اللہ نے ایک ایسا بیٹا دے دیا کہ جسے دیکھیں تو سکون ملے، نانا کے چہرے کی زیارت ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے حسین کو اکبر جیسا بیٹا دیا تھا جو ہم شبیہ پیغمبر تھا۔ حضرت ام لیلہ روایت کرتی ہیں، بی بی کی بیان کی ہوئی روایتیں فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی رات میں، کبھی میری آنکھ کھلتی تھی تو میں دیکھتی تھی جھولے کے اوپر جس میں اکبر ہے اس پہ کوئی جھکا ہوا ہے، جھکا ہوا ہے اور پیار کر رہا، اکبر کو پیار کر رہا ہے۔ میں پوچھتی تھی کون؟ تو آواز دیتے تھے اے لیلہ، اے ام لیلہ، میں حسین ہوں۔ اس شہزادے کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی، اتنا پیار ہے حسین کو علی اکبر سے۔ یمن کا ایک بوڑھا مدینے آیا، یمن کا ہے، بوڑھا ہے، مدینے آیا، لوگوں سے پوچھتا ہے کہ حسین ابن علی کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا وہ ہے۔ آیا، دروازہ نوک کیا، دق الباب کیا، امام حسین دروازے پر آئے، دروازہ کھولا، کیا بات ہے بھائی کون ہو؟ کہنے لگا یمن سے آیا ہوں۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رسول کی کاپی ہے، جو رسول کی شبیہ ہے۔ ہاں ہے تو بالکل ہے، اس کا نام علی اکبر ہے۔ کہنے لگا، اب یہ بوڑھا کہتا ہے کہ میں نے ایک منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں رسول کے چہرے کی زیارت کروں گا۔ میں رسول کے چہرے کی زیارت کروں گا۔ جب یہاں آیا میرا کام تو ہو گیا، جب میں یہاں آیا پتہ چلا رسول کی وفات تو بہت پہلے ہو چکی ہے، وفات ہو چکی ہے۔ واپس چلا گیا،
پھر اب آیا ہوں، سنا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جو رسول کی شبیہ ہے، مولا اس بچے کو بلا دیجئے، میں اسے دیکھ کر اپنی منت اتار لوں۔ اللہ اکبر اکبر، اتنے شبیہ تھے رسول اللہ سے۔ اب جملہ سننا عزادارو، یہ اکبر آئے ہیں، عزادارو آئے ہیں، اور آ کر امام حسین سے عرض کرتے ہیں بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ روایتیں بتاتی ہے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میرے لال میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت دے دوں، کیسے اجازت دے دوں؟ عزادارو اکبر کہتے ہیں بابا، ابھی یہ بات کر رہے تھے نا، باپ بیٹے بات کر رہے تھے، یزید کے لشکر کی طرف سے ایک آواز آئی، عزادارو عباس شہید ہو چکے ہیں، عباس کی شہادت کے بعد یہ آواز آئی ہے، آواز آئی اے حسین کیا اب تمہارے پاس کوئی نہیں بچا، کیا تم لاوارث ہو گئے؟ جیسے یہ جملہ سنا اکبر تڑپ گئے، کہا بابا آپ اجازت نہیں دیتے، بس ایک بات بتا دیجئے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اسے کوئی لاوارث کہہ کر پکارے وہ کیسے برداشت کرے گا؟ ارے حسین تڑپ گئے، اکبر اگر جانا ہے پھوپھی سے جا کر اجازت مانگو، اجرکم عند الزہرا، پھوپھی سے جا کر اجازت مانگو۔ روایتیں بتاتی ہے اکبر آئے، پھوپھی کے پاس آئے، پھوپھی اماں اجازت دیجئے۔ عزادارو زینب کس دل سے اجازت دے؟ زینب نے کہا اے بیٹا کیا تمہیں اسی دن کے لیے پالا تھا؟ زینب اجازت نہیں دے پا رہی ہے۔ ایک مرتبہ اکبر تڑپ گئے، پھوپھی اماں کل جب قیامت میں دادی زہرا پوچھیں گی کہ اے زینب تمہیں حسین زیادہ پیارا تھا یا اکبر زیادہ پیارا تھا، پھوپھی کیا جواب دیں گی؟ ارے زینب تڑپ گئی، جاؤ اکبر آئے بابا اجازت دیجئے۔ حسین نے اجازت دی، بیٹے کو تیار کرایا، عزادارو گھوڑے پر بٹھایا، اکبر ادھر میدان میں چلے، ادھر حسین ایک بلندی کی طرف چلے۔ عزادارو پہلی بار بیٹے کی جنگ دیکھنا چاہتے ہیں، بلندی پر کھڑے ہوئے ہیں، جنگ دیکھ رہے ہیں، اکبر تلوار چلا رہے ہیں، اکبر کا جہاد جاری ہے۔ جیسے ہی دشمنوں نے حملہ کیا نا اکبر کا جہاد شروع ہو گیا ہے۔ جانتے ہو عزادارو ایک دن پہلے، ایک رات پہلے ایک عجیب واقعہ ہو چکا ہے اکبر کے ساتھ۔ کیا ہوا ہے جانتے ہو؟ میں ابھی یہیں پر لاؤں گا آپ کو۔ شب عاشور تھی نا، شب عاشور تھی، اکبر جب تلایا پھر رہے تھے، تلایا پھرتے پھرتے ایک مرتبہ تھک گئے تو خیمے کی لکڑی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، بیٹھے تھے کہ آنکھیں بند ہوئی۔ علامہ رشید ترابی پڑھا کرتے تھے، اکبر نے ایک خواب دیکھا، خواب بڑا عجیب تھا، جلدی سے اٹھے حسین کی خدمت میں آئے۔ حسین ایک خیمے میں مصلے پر بیٹھے عبادت کر رہے تھے، آئے اور آ کر بازو میں بیٹھ گئے، انتظار کر رہے بابا کی نماز ختم ہو۔ حسین کی نماز ختم ہوئی، اکبر نے کہا بابا ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے، بابا تعبیر بتائیے۔ حسین فرماتے ہیں کیا دیکھا؟ اکبر کہتے ہیں بابا میں نے خواب میں دیکھا کربلا کی زمین پر خون کا دریا بہ رہا ہے، بابا میں نے دیکھا اس دریا میں آپ اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، اچانک آپ کا دائنا بازو کٹ کے گرا، بابا اس کا مطلب کیا ہے؟ حسین فرماتے ہیں جب میرے اون محمد مارے جائیں گے سمجھنا میرا دائنا بازو کٹ گیا، بابا پھر دیکھا بایاں بازو کٹ گیا، فرماتے میرا قاسم مارا جائے گا۔ عزادارو پھر اکبر کہتے بابا میں نے دیکھا اچانک آپ کی زبان پر ایک جملہ آیا، آپ نے فرمایا ارے میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی، بابا اس کا مطلب کیا ہے؟ عزادارو حسین فرماتے میرا عباس مارا جائے گا نا تب میں کہوں گا میری کمر ٹوٹ گئی۔ بس ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا اچانک میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک جملہ کہا ہائے میری آنکھوں کا نور چلا گیا، بابا اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہی اکبر نے پوچھا اب حسین چپ ہو گئے، اب حسین سے کچھ کہا نہیں جاتا۔ اچانک اٹھے، اکبر کا ہاتھ پکڑا، فرماتے اگر اس خواب کی تعبیر پوچھنی ہے خیمے کے باہر آ جاؤ، کہیں زینب نہ سن لے، کہیں لیلا نہ سن لے، خیمے کے باہر لائے، اکبر جب تو مارا جائے گا تب میں کہوں گا میری آنکھوں کا نور چلا گیا۔ عزادارو اکبر میدان میں آئے، جہاد شروع ہوا اکبر کا،
اکبر جنگ کرتے جاتے ہیں، عزاداروں آگے بڑھتے جاتے ہیں، دشمن پیچھے ہٹتے جاتے ہیں، حسین بلندی پر کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ اچانک حسین نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے۔ دعا مانگی، عزاداروں پھر نیچے اترے، جیسے ہی نیچے اترے تو دیکھا اکبر واپس آ رہے ہیں۔ عزاداروں حسین پہلے خیمے میں آ گئے، پہلے خیمے میں آ گئے۔ عزاداروں اکبر آئے اور خیمے کا پردہ اٹھایا، باپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ کہا بابا میری جنگ دیکھی؟ کہا ہاں بیٹا دیکھی۔ بابا میں کیسا لڑ رہا تھا؟ حسین فرماتے بس ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے خیبر میں حیدر کرار لڑ رہے ہو۔ عزاداروں اکبر کہتے بابا جنگ پسند آئی نا؟ فرماتے ہاں پسند آئی۔ کہتے بابا انعام مانگوں؟ عزاداروں حسین فرماتے مانگو بیٹا۔ کہا بابا اگر ایک قطرہ پانی مل جاتا تو میں دشمنوں کو دکھاتا جعفر طیار اور حیدر کرار کی بہادری کیا ہوتی ہے۔ عزاداروں حسین نے آواز دی بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ عزاداروں اکبر نے اپنی زبان باپ کے دہن میں دی اور فوراً واپس کھینچ لی اور کہا بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑ چکے ہیں۔ حسین نے بیٹے کو گلے لگایا، فرمایا میرے لال جاؤ، میرے نانا میرے بابا تمہیں کوثر سے سیراب کریں گے۔ عزاداروں اب حسین نے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کرایا۔ اب منظر سننا عزاداروں، جو بھی گیا ہے نا میدان میں، حسین اس کے پیچھے پیچھے نہیں گئے ہیں۔ حسین پیچھے پیچھے نہیں گئے، لیکن جب اکبر جانے لگے حسین پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ عزاداروں آواز دی محلن محلن یا بنیا یا علی الاکبر، اے علی اکبر آہستہ چلو آہستہ چلو آہستہ چلو۔ عزاداروں اکبر کا گھوڑا دھیرے دھیرے چلتا رہا۔ اکبر کے گھوڑے کا نام عقاب ہے۔ عزاداروں دھیرے دھیرے چلتا رہا، حسین بھی دھیرے دھیرے چلتے رہے۔ جیسے ہی اکبر کے گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا حسین نے بھی دوڑنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ ٹھوکر لگی، حسین زمین پر گرے، سر اٹھا کر دیکھا اکبر کا گھوڑا نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ عزاداروں آواز دی اکبر جاؤ خدا حافظ۔ اکبر میدان میں آئے، جہاد شروع ہوا۔ سنان ابن انس ملعون نے چھپ کر برچھی ماری، کلیجے میں برچھی آ کر لگی، کلیجہ زخمی ہوا۔ روایتیں بتاتی ہے اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی، اکبر نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ ارے گھوڑا دوڑتا ہوا دشمنوں کے لشکر میں چلا گیا، تلواریں چلنے لگی۔ روایتوں میں لکھا ہے فقطعوہ اربن اربا، اتنی تلواریں پڑی اکبر کی پشت کا گوشت ہوا میں اچھلنے لگا۔ حسین کا بیٹا گھوڑے سے زمین پر آیا، آواز دی بابا آخری سلام قبول ہو۔ حسین چلے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین کو میں دیکھ رہا تھا جس شہید کے جنازے پر آئے، گھوڑے پر آئے، اترے، شان سے جنازے کو اٹھایا اور لے کر چلے گئے۔ لیکن جب بیٹے کے جنازے پر آئے تو اس طرح سے نہیں آئے، گرتے تھے اٹھتے تھے، گرتے تھے اٹھتے تھے اور کہتے جاتے تھے اینا اینا یا بنیا، میرے لال کہاں ہو، مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ اکبر آواز دو۔ اکبر کی آواز آئی یا بتاؤ الیا الیا، بابا میں ادھر ہوں، بابا ادھر آئیے۔ عزاداروں اجرکم عند الزہرا، آپ کے رونے کی آواز بلند ہے، ماشاءاللہ مولا آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، شہزادی کا کرم آپ کے شامل حال رہے۔ روایتیں بتاتی حسین میر انیس نے لکھا ہے نا، کہیں اٹھے تو کہیں شاہ مشرقین گرے، لکھا یہ ہے کہ 72 جگہ حسین گرے۔ حسین اس طرح بیٹے کے جنازے پر بیٹے کے قریب پہنچے، بیٹے کے سر کو گود میں رکھا، بیٹا کہاں تکلیف زیادہ ہے؟ کہتے بابا کلیجے میں برچھی کا پھل لگا ہوا ہے، اگر نکل آئے تو شاید سکون مل جائے۔ حسین نے آستینیں الٹی، نجف کا رخ کیا۔ بابا خیبر کا دروازہ اٹھانا آسان تھا، جوان کے سینے سے برچھی نکالنا مشکل ہے۔ یہ کہہ کر برچھی پر ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ کہہ کر برچھی نکالی، برچھی کے ساتھ کلیجہ باہر آ گیا۔ اکبر دنیا سے چلے گئے۔ حسین نے آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ارے بوڑھا باپ ہے، جوان کا جنازہ ہے، آخری
آخری جملہ سنو عزادارو، مجلس ختم ہے. عزادارو بچے آئے. حسین کہتے بچوں جوان کا جنازہ مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا. جملہ سنو عزادارو، روتے ہوئے اٹھو گے. بچے آ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے کبھی جنازہ نہیں اٹھایا. ارے بڑے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کبھی جنازہ نہیں اٹھایا. بچے آ گئے، اکبر کے جنازے کا طواف کرنے لگے. حسین کہتے بچوں جنازہ اٹھاؤ. بچوں کو نہیں پتا جنازہ کیسے اٹھایا جاتا ہے، طواف کر رہے ہیں. جب حسین نے تیسری بار کہا بچوں جنازہ اٹھاؤ، بچوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. کوئی پیروں سے لپٹ گیا، کوئی ہاتھ سے لپٹ گیا، کوئی کمر سے لپٹ گیا. جنازہ اٹھا، حسین پیچھے پیچھے، جنازہ آگے آگے. واہ اکبر، واہ محمد. ماتم حسین.